ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں حسان خاور صاحب، ترجمان پنجاب حکومت۔ خاور صاحب، جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائی تھیں، اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں تو بتائیے کہ کیا سٹیٹس ہے اس وقت سمری کا؟ صابر صاحب، میں سمری یا کسی اسپیسیفک چیز پہ شاید کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس وقت۔ جو بات کرنے والی ہے وہ دیکھیں یہ ہے کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے، وہ روز تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ مل رہی ہے، اور جو چیزوں پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی تھی پہلے دن سے کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ شکر ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہونے کی طرف آیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب اس کو ایسی بنیاد پر حل کریں کہ یہ آئے روز یہ مسئلہ کھڑا نہ ہو، تاکہ لوگوں کو بھی چین کا سانس ملے اور امن قائم رہے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہم نے ایگری کیا ہے، جو بھی ضروری اقدامات ہیں، سب پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ باقی جو معاہدے کے حوالے سے جو ڈیٹیل بات ہے وہ مناسب وقت پر بالکل ٹھیک ہے، جب فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ سامنے لایا جائے گا۔ ایگریڈ آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ نہیں کرتے۔ آپ کو ہدایات جو ملی ہیں آپ اس پہ ضرور عمل کریں۔ اب ذرا ایک اور بھی ہے، یہ پولیٹیکل بھی، اچھا یہ بتا دیں کہ یہ اب مسلم لیگ نواز بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ اب یہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ اب قومی دھارے میں جماعت آ جائے گی۔ کچھ انہوں نے بھی اپنی گارنٹیز دی ہیں کہ جناب ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ایک سیاسی پارٹی جیسے کام کرتی ہے کریں گے۔ تو اب مسلم لیگ نواز بھی اس طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، انتخابی اتحاد کیا جائے، پالیٹکس کی جائے۔ میں آپ کو شارٹ بھی سنوا دیتا ہوں مسلم لیگ نواز کے رہنما کا، ذرا سنائیے گا جی۔ جب سیاست ہوتی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر ایک سے بات کرتے ہیں۔ سیاست میں ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تحریک لبیک کے لیے بھی دروازے تحریک لبیک کے لیے بھی کھلے ہیں۔ تحریک لبیک کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ ہے ان کا شارٹ؟ اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ہم بھی اس پہ، شیخ رشید صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، لیکن یہ موجود ہے معاملہ، ذرا سنائیے گا جی۔ عمران خان بھی کسی اسلامی فورس سے اطاعت کرے گا؟ موسٹ لائکلی آپ کے خیال میں وہ تحریک لبیک ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے منہ سے آپ ساری باتیں کر لیں۔ آپ باتیں ایسی مزے کی بتا رہے ہیں، میں کہتا ہوں سیدھا لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ تھا جی، یہ ابھی دیکھ رہے ہیں، اس پہ حسان خاور صاحب سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا حسان صاحب یہ بتائیے کہ جمشید چیمہ صاحب، پی ٹی آئی جو حلقہ خالی ہوا ہے پرویز ملک صاحب مرحوم کی وجہ سے، وہاں سے 133 چیمہ صاحب کے کاغذات ریجیکٹ، ان کی اہلیہ کے کاغذات ریجیکٹ، اور آج چیمہ صاحب نے اپیل کی ہے مسلم لیگ نواز سے کہ جناب ہمیں اجازت دیں اور ہمیں لڑنے دیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہمیں آؤٹ نہ کریں۔ تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو میرے خیال میں ایک جو مسئلہ ہو گیا ہے وہاں پہ، ہم اس کے لیے تمام جو قانونی راستے ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں، اور ہمارا حق ہے اختیار کرنا۔ لیکن چیمہ صاحب کی بات میں بڑا دم ہے۔ چیمہ صاحب کی بات میں یہ دم ہے کہ سپورٹس مین شپ کا بھی تقاضا ہے کہ بجائے کہ اگلی پارٹی ٹیکنیکل ناک ڈاؤن کے پیچھے چھپے، میدان میں آ جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آ جائے میدان میں۔ اگر ٹیکنیکل ناک ڈاؤن کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں ان کی چوائس ہے، لیکن پھر عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور اگر نہیں چھپ رہے تو سامنے آ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چیمہ صاحب کی جو بات ہے، انہوں نے جو آفر کی، اس میں بڑا دم ہے۔ باقی رہ گئی جو آپ نے پہلے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں حساس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت تھوڑا پری میچور ہے یہ بات کرنا، پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ، سیاست۔ یہ پہلے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو بھی معاہدہ ہمارا ہے اس کی مکمل عمل درآمد ہو، دونوں پارٹی سیٹل ڈاؤن ہو، مظاہرین اپنے گھر کو جائیں۔ یہ بات کی باتیں ہیں، یہ اس وقت میرا ذاتی خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس وقت اس چیز پہ کیا سرائی کریں۔ شاہد صاحب، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے یا پھر حسان خاور صاحب سے اجازت لیں؟ نہیں، ان سے نیکسٹ ٹائم کریں گے، آپ سے میں نے سوال کرنا ہے۔ چلیں، حسان خاور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔